اپنی کتاب امیوزنگ آور سیلز ٹو ڈیتھ میں نیل پوسٹمین ہمیں یہ بات متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیوز کاسٹرز یا نیوز اینکرز ہر خبرنامے کے بعد یا نشریات کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں کہ کل ہوتی ہے دوبارہ ملاقات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، وہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کل اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ بڑی، اس سے زیادہ گھناؤنی، اس سے زیادہ جو کیا کہیں گے مہلک خبریں لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اور وہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ انسانوں کا ذہن ایک وائٹ بورڈ ہے، اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، یعنی وہ جو آپ کو مختلف خطرناک خبریں یا قتل کی خبریں، بیماریوں کی خبریں، اموات کی خبریں انہوں نے سنائی ہیں، اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ آپ میں گہرائی نہیں ہے۔ تو آپ بورڈ صاف کر لیں، یعنی جو آپ نے وائٹ ہم نے دکھایا، آپ نے اپنے ذہن کے وائٹ بورڈ پہ لکھا، اسے صاف کر لیں، تو کل ہم دوبارہ آئیں گے اور کل ہم اس سے زیادہ خطرناک خبریں لے کر آئیں گے، پھر آپ کل تیاری کیجیے گا۔ تو وہ انسانوں کو کیا کہیں گے کہ وہ کچھ نادیدہ بچوں میں تبدیل کرنے والے ہیں، جو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں بے حس تماشائی کی طرح کہ اس دفعہ سرکس میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا سرکس کا اصول کیا ہے، کہ خطرے سے محظوظ ہونے کو سرکس کہتے ہیں، کہ دکھایا خطرہ جائے گا لیکن آپ لگائیں گے کہکا۔ تو پوری کی پوری نیوز انڈسٹری، نیل پوسٹمین نے یہ کتاب امیوزنگ آور سیلز ٹو ڈیتھ 1980s میں لکھی تھی، وہ یہ بھانپ گئے تھے کہ ٹی وی انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اس کو ہم سوشل میڈیا پر بھی کسی حد تک اب کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اب ہر آدمی ایک بے حس تماشائی کی طرح ہر خبر سے ایک مخصوص فاصلے پر رہتے ہوئے اسے سنتا جاتا ہے، تھوڑا سا افسوس کرتا ہے، تھوڑے دوستوں میں کہتا ہے کہ یار بڑا ظلم ہوا، اتنے لوگ مر گئے، مگر کوئی بھی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ کو افسردہ کیا جاتا ہے مگر آنسو نہیں نکلنے دیا جاتا۔ یہ بڑی عجب بات ہے۔ تو یہ فلسفی آف نیوز ہے، فلسفی آف نیوز ہے کہ وہ بیش بہا خبریں آپ تک لاتی ہیں لیکن کسی بھی خبر کا آپ پر اثر نہیں ہونے دیتے۔ اور آپ سوچئے کہ اتنی خطرناک اموات، بیماریوں کی خبریں سن کر بھی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، مسکراتے ہیں اور عام طریقے سے زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور ہم جلدی سے اپنا یہ بورڈ کلیئر کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ایک تھوڑا وقفہ بھی دیتے ہیں خبروں کے درمیان کہ بھائی اب آئیں گی کھیلوں کی خبریں۔ تو ہم نے وہ جو اتنی جنگوں کی خبریں، بچوں کی بات سنی ہوتی ہے، میں ایسے تھوڑا سا ادھر وہ اشتہار آ گیا، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، وائٹ بورڈ کو صاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اب بتاؤ کھیل میں کیا ہوا، پھر ایسے ٹکٹکی لگائے آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں بتایا جائے۔ تو سیاق و سباق کے بغیر خبر اور نتیجے کی فکر میں مبتلا ہوئے بغیر خبر، یہ میں نے مخصوص لائن لکھی تھی، میں نے کہا پڑھ دوں کہ سیاق و سباق کے بالکل بغیر خبر اور نتیجے کی فکر میں مبتلا ہوئے بغیر خبر۔ آپ نے فکر نہیں کرنی کہ وہ جو لوگ مرے ہیں ان کے بچے بھی تو ہوں گے، یا جو بچے مرے ہیں ان کے والدین بھی تو ہوں گے، پھر آپ نے اتنا نہیں سوچنا، اور یہ تو بالکل نہیں سوچنا کہ ان کے والدین کا کیا بنے گا، یا وہ کس طرح بچے ساری عمر زندگی گزاریں گے، یا یتیمی میں وہ اپنا پیٹ کیسے پالیں گے۔ ان چیزوں کی فکر میں آپ نے کسی صورت نہیں جانا۔ یہ وائٹ بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو ذہن کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ فکر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانوں کو وائٹ بورڈ سمجھتے ہیں جن پر امیجز پروجیکٹ کیے جاتے ہیں، پھر امیجز ہٹا لیے جاتے ہیں، اور وائٹ بورڈ کو عادت ڈل جاتی ہے کہ وہ اگلے دن پھر خبریں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب بتاؤ میری آنکھوں کو کیا دکھایا جائے گا۔ تو یہ ایک عجب بات ہے جو نیل پوسٹمین نے اس زمانے میں دریافت کر لی تھی کہ کل ہوتی ہے دوبارہ ملاقات، ملتے ہیں دوبارہ، کل آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات، دیکھتے رہیے۔ اس سب کے پیچھے ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے، وہ سرکس کا فلسفہ ہے، شو بزنس کا فلسفہ ہے، کہ آپ کو ڈینجر سے بھی، یعنی خطرے سے بھی محظوظ ہونا سکھا دیا گیا، اور ایسی خطرناک خبریں سننے کے بعد بھی ایسا انسان کو نم کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی خبر میں اپنے آپ کو ایسے ڈوبتا ہوا محسوس نہیں کرتا، یا وہ کہے یار میں اب کھانا نہیں کھا پاؤں گی، میں نے کیا دیکھ لیا۔ ایسے نہیں ہوتا، مگر عموماً تو بلکہ خبرناموں کا وقت ہی کھانے کے وقت اب چنا جاتا ہے، کیونکہ آپ ذرا اور اچھی طرح کھانا کھاتے رہیں۔ اور بس یہ بڑی عجب بات ہے، انسان ایسا تھا نہیں۔ تو خبریں وہ ہوتی ہیں جن پر انسان کے آنسو نکل آئیں، مگر وہ ایک مخصوص انداز میں ایک فکر کرتا ہے، بڑی وہ جیسے سیکھی سکھائی فکر ہوتی نا، کیوں فکر تو وہ ہوتی جو آپ کو خود محسوس ہوتی، لیکن اب ہم نے وہ بھی تماشا سیکھ لی کہ فکر کیسے کرنی۔
تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کل ہوتی ہے دوبارہ ملاقات، کیونکہ میری ایک امید ہے کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، اور میری کیا اوقات بھائی جو یہ کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں اور اسیس کریں کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں اسکرین سے معلومات دے رہی ہے لیکن ہمیں کہہ رہی ہے بھائی میرے اندر نہ آ جانا، آپ نوٹ کریں ٹی وی ہو یا موبائل، وہ آپ کو دور سے دکھا دیتے بھائی پیچھے رہو، بتا تو رہا ہوں وہ لوگ مر گئے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ بس فکر کرو، اپنے صبح کاروبار پر جاؤ۔